السلام علیکم دوستو، کل ہم نے وضو کے فرائض بھی بتائے تھے، وضو واجب ہونے کی شرائط بھی بتائی تھی، وضو کے آداب بھی بتائے تھے اور کن اعمال کے لیے وضو کرنا فرض ہے وہ بھی بتایا تھا، اور وضو کا مسنون طریقہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے دیکھ کر بتایا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے نانا جان اس طرح وضو فرماتے تھے جیسے تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا۔ یہ ساری باتیں کل ہو گئی تھی۔ آج تھوڑا اسی بارے میں ایک ایک چیز لے کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کے فرائض وہ کیا ہیں، اور وضو جو ہے مطلب کون سی چیز اگر چھوٹ جائے تو وہ آپ کا وضو نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ تو وہ فرائض 4 ہیں، سورہ مائدہ میں وہ فرائض بتا دیے گئے ہیں۔ ان فرائض کا کرنا یہ ایسا ہے، ان پہ عمل کرنا کہ آپ کا وضو ہو گیا۔ جیسے کہ حج میں جو ایک فرض ہے وہ فرض ہے آپ کا قیام عرفات میں، قیام عرفات، یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ تو اگر قیام عرفات ہو جائے تو آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وضو کی یہ 4 فرائض ہیں، یہ سورہ مائدہ میں بتائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ یعنی چہرہ دھونا، چہرے کی گولائی لمبائی، حد طول کے لحاظ سے اور حد عرض کے لحاظ سے یہ پورا چہرہ دھونا، اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ کل وضو کے سنتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔